کرولش عثمان دیکھنے والوں کو حقیقت کی کھوج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کرولش عثمان ایپیسوڈ نمبر 50 کے حوالے سے ہمارے آج کے موضوعات کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ بالا خاتون اور ملہن خاتون کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ شخص کون ہوگا جو بالا خاتون اور ملہن خاتون کے تعلقات ٹھیک کرے گا؟ عثمان کی شادی کی بات کون کرے گا؟ اور یاولک ارسلان کو محمد بوزاگ کرولش عثمان میں کم کیوں لاتے ہیں؟ یعنی ان کا کردار کم کیوں دکھایا جاتا ہے؟ دندار کی موت کس بڑی جنگ سے پہلے ہوگی؟ اور بوران الپ اور گوکتوک الپ دونوں تاریخی کردار نہیں تو عثمان بے کے تاریخی سپاہی کب آئیں گے؟ جیسا کہ گوکتوک نے کہا کہ نویان کے 2 مزید بچے بھی ہیں، کیا وہ بھی کرولش عثمان کا حصہ ہوں گے اور کیا اسی سیزن میں آئیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ کرولش عثمان ایپیسوڈ نمبر 49 نے ترکی میں تمام ڈراموں میں سے بہترین ریٹنگ حاصل کی، لیکن اپنے لحاظ سے یعنی قسط نمبر 48 کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قسط نمبر 49 کی ریٹنگ مزید گری تھی، لیکن آنے والی اقساط کی ریٹنگ بہت زیادہ بہترین ہوں گی۔ ناظرین، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ نکولا اور کلانوس بھی واپس آ جائیں گے اور اس کے ساتھ عثمان بے اور توگائی آمنے سامنے مقابلہ بھی کریں گے، جس سے کرولش عثمان کی ریٹنگ بلندیوں پر پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں موضوعات کی جانب۔ ناظرین، جب سے ملہن خاتون کئی قبیلے کی طرف آئی ہیں، بالا خاتون اور ملہن خاتون کا رویہ آپس میں ٹھیک نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بالا خاتون ملہن خاتون کو ایک مغرور سردار کی بیٹی سمجھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ملہن خاتون بالا خاتون کو اتنا مضبوط نہیں سمجھتی۔ ملہن خاتون کے مطابق بالا خاتون کو عثمان بے کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے جیسا کہ ملہن خاتون عمر بے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ دونوں ابھی تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہی۔ ملہن خاتون یہ بھی نہیں جانتی کہ بالا خاتون شیخ ادیبالی کی بیٹی ہیں۔ ملہن خاتون کو یہ نہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ عثمان بے کو سمجھنا شروع کر دیں گی اور اس حوالے سے عمر بے کو بھی آگاہ کریں گی، جس کے بعد عثمان بے اپنی اولاد کے لیے اور سیاسی طور پر مزید مضبوط ہونے کے لیے ملہن خاتون سے شادی کریں گے۔ ناظرین، ہمارے خیال میں ان کی شادی کی بات شیخ ادیبالی عمر بے سے کریں گے۔ ناظرین، کرولش عثمان سیزن 2 جب سٹارٹ ہوا تب یاولک ارسلان کا کریکٹر بہت ہی نیگیٹو دکھایا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں تاریخی طور پر یاولک ارسلان کا کردار ایک پازیٹیو کردار تھا، اس لیے ترکی کی عوام نے محمد بوزاگ کے خلاف کمپین چلائی اور احتجاج کیا، جس کے بعد بوزاگ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ گریجولی یاولک ارسلان کے کردار کو ایک پازیٹیو کردار کے طور پر پیش کریں گے۔ ناظرین، ہمارے خیال میں محمد بوزاگ نے یاولک ارسلان کا کریکٹر نیگیٹو لکھا تھا، پر جب اس کردار کو پازیٹیو پیش کیا گیا تو سٹوری میں چینجنگ کرنے کے بعد اس کردار کی جگہ ہی نہیں بچی، اس لیے یاولک ارسلان کافی اقساط سے ڈرامے میں نظر نہیں آ رہے، لیکن آنے والی اقساط میں یاولک ارسلان اس ڈرامے میں نظر آئیں گے۔ اور ناظرین، عثمان بے پر پہلے ہی اعتماد کا اعلان کرنے کی وجہ سے وہ ہمیں جرگے میں بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ وہ عثمان بے پر پہلے ہی ہر طرح کی سپورٹ کا اعلان کر چکے ہیں، اور آنے والی اقساط میں نکولا اور توگائی یاولک ارسلان پر عثمان بے کے سپورٹر ہونے کی وجہ سے حملہ بھی کریں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 49 آنے سے پہلے ہی ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دندار ابھی بے نقاب نہیں ہوگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دندار کی موت کب ہوگی؟ دندار کے حوالے سے ہماری 2 رائے ہیں۔ اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو دندار سیزن 3 میں بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن ڈرامے کی صورتحال دیکھنے سے لگتا ہے کہ دندار اس سیزن کے آخر میں مر جائے گا، کیونکہ اینوگول کی فتح اس سیزن کے آخر تک دکھائی جائے گی اور لگتا ہے وہ اس سیزن کے آخری ایپیسوڈ میں ہی ہوگی۔ اگر دندار پہ قبیلے میں رہتے ہیں تو عثمان بے کے لیے یہ جنگ جیتنا مشکل ہوگا، اسی لیے اس جنگ سے تقریباً 1 قسط پہلے دندار کی موت متوقع ہے، کیونکہ اگر دندار قبیلے میں رہتا ہے تو وہ بیتروس اور نکولا کو خبریں بھیجتا رہے گا، جس سے عثمان بے کے منصوبے فلاپ ہو جائیں گے، اس لیے اینوگول کی فتح سے پہلے ہی دندار بے مارا جائے گا۔ ناظرین، عثمان بے کے قریبی سپاہی بوران اور گوکتوک الپ دونوں ہی تاریخی کردار نہیں، اسی لیے اکثر ناظرین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عثمان بے کے قریبی سپاہی جن کا حوالہ تاریخ دیتی ہے وہ کب آئیں گے؟ ہمارے خیال میں عثمان بے کے تاریخی سپاہیوں کا اس سیزن میں آنے کا امکان بہت ہی کم ہے، لیکن سیزن 3 میں 2 سپاہی جن میں حسن الپ اور اکچا کوجا یا گوشے محال کی آمد متوقع ہے۔
ناظرین، محمد بوزاق جب کسی کردار کو ڈرامے میں لانا چاہتے ہیں تو کچھ ہی اقساط پہلے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب گوکتوک نے توگائی کے حوالے سے عثمان بے کو بتایا تو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ نویان کے 2 اور بچے بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی بھی انٹری ہوگی؟ ہمارے خیال میں محمد بوزاق نویان کے دوسرے بچوں کو بھی اس ڈرامے میں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لگتا یہی ہے کہ نویان کے دوسرے بچوں میں ایک بیٹا اور دوسری بیٹی ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ سیزن 3 میں ہی انٹری دیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جامع انداز میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر سکیں۔ اگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے حقیقت کی کھوج کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔